السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت اسماء اور صفات ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں خوبصورت نام. فَادْعُوهُ بِهَا، ان بہترین ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں، جو اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے السلام. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام اسم من اسماء اللہ تعالی. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بطور تحفے کے اپنے بندوں کو یہ نام دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں، بطور تحیہ کے، سلام کے، تم اس نام کے ذریعے تم ملاقات کرو. اللہ تعالیٰ نے اس نام کا انتخاب فرمایا. فَأَفْشُوهَا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس نام کو خوب پھیلاؤ. اسی لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ہماری ملاقات کی ابتدا السلام علیکم سے ہونی چاہیے. جب ہم السلام کو تحیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی آپس میں ملاقات کے وقت السلام علیکم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تم پر، اللہ تم سب کو اپنی سلامتی میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم. اور جب یہی نام اللہ تعالیٰ کا اللہ کے اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ السلام وہ ذات ہے جو ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کے عیوب سے پاک صاف ہے. سلام، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام کا معنی ہے هو الذی ترجا السلامہ، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جس سے سلامتی کی امید رکھی جائے. سلامتی کا مسئلہ، حفاظت کا مسئلہ آج کے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں ایک انسان کی بڑی ضرورت ہے. اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، اپنی تجارتوں کی، اپنی جاب کی سلامتی انسان چاہتا ہے.
اور یہ سلامتی ہماری زندگیوں پر جو آتی ہے وہ اللہ کے نام السلام کے ذریعے سے متوجہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کی ذات ہے جس سے سلامتی کی امید کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں بلکہ آپ نے عمومی طور پر یہ دعا سکھائی تھی. فرمایا نماز کے بعد یہ دعا پڑھو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو جو دعا سکھائی تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، لیکن نماز کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں اللہ سے مانگتے تھے ان دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ آپ سلام ہیں اور آپ ہی سے سلامتی کی امید رکھتے ہیں. منک السلام، کیونکہ انسان سلامتی کا محتاج ہے. جب دنیا میں انسان آتا ہے تو مختلف قسم کے خطرات، مختلف قسم کی آزمائشوں، مختلف قسم کے یعنی ہلاکت کے نقشوں میں رہتا ہے. چاہے وہ گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی جب اس پر متوجہ ہوتی ہے تو اس کی زندگی آسان چلتی رہتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سلامتی اس سے ہٹا لیتے ہیں پھر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں، کسی نہ کسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک انسان کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، ایک ایک انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نظام ہے کہ وہ فرشتے اس انسان کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سلامتی فرماتے رہتے ہیں کہ کوئی شر، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی ہلاکت اس تک نہ پہنچے. اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کا نظام بنایا ہے. آج ہم خود اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام السلام ہے تو اس کی سلامتی ہماری طرف کتنی متوجہ ہے. گھر میں بیٹھے رہیں، انسان گھر کے اندر بیٹھا ہے، چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ کتنی سلامتی کا محتاج ہے. فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، کبھی سمندر کا سفر ہوتا ہے، کبھی انسان جو ہے راستوں میں سفر کرتا ہے اور سفر کرتے ہوئے کئی میل کے برج آتے ہیں اور اس پر سفر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام السلام ہے، سلامتی اور حفاظت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان خطرات سے حفاظت کرتے ہوئے منزل تک اللہ پہنچا دیتے ہیں. آدمی سوچے، آدمی جب سوچتا ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے کہ سلامتی اللہ کی طرف سے آئے گی. مجھے سلامتی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. جب اللہ سلامتی اور حفاظت کے اسباب ہٹا لیتے ہیں تو یہی اسباب انسان کی ہلاکت کا اور اس کی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. واقعات ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، دنیا میں کتنے ایسے واقعات ہیں. سانپوں نے انسانوں کی حفاظت کی ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بچھو جا رہا ہے. اچانک دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہے، تو اس بچھو کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، چلو اس کے پیچھے ہو لیں. حضرت ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا. وہ بچھو جاتا رہا یہاں تک کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے،
اور اس کے قریب میں ایک سانپ اسے اس پر حملہ کر رہا ہے، قریب تھا کہ اس پر حملہ کر دے، یہ بچھو اچانک اس سانپ پر حملہ کرتا ہے اور اس سانپ کو مار دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کائنات کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمتیں ہیں، اور ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلامتی کا نظام چلا ہوا ہے۔ ہم خود غور کریں اس کائنات کے نظام کو، آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں اس کائنات کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، جو ستاروں کا، سیاروں کا، کہکشاؤں کا، چاند اور سورج کا نظام جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، ایک دوسرے سے اگر ٹکرا جائے تو کائنات کا نظام کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل، سورج کی منزلیں اللہ نے طے کر دی، چاند کے راستے اللہ نے مقرر کر دیے، اور اللہ فرما رہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کا بنایا ہوا منصوبہ اور نظام ہے جو علیم ہے، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کائنات کے نظام کو بنایا، اور یہ ساری کائنات کا چاہے وہ آسمانی نظام ہو، چاہے وہ سورج اور ستاروں کا نظام ہو، چاہے وہ ہواؤں اور بادلوں کا نظام ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز کا نظام ہو، چاہے ہمارا زمینی سفر جو ہم راستوں میں انسان سوچیں 100، 80، 50 میل کی رفتار سے سواریاں چلاتے ہیں، لیکن کیسے ان خطرات سے اللہ تبارک و تعالی منزلوں تک پہنچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا نام السلام ہے، اس کی سلامتی کی چادر اس کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، اللہ اپنی حفاظت میں لے کر چل رہے ہیں۔ جب آدمی اس کو سوچے گا اللہ سے محبت پیدا ہوگی، یقین پیدا ہوگا، اس کائنات کے اندر سلامتی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مجھے اس ذات سے ہی سلامتی کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کر کے اس آدمی کی حفاظت کی، میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ نے اس کی حفاظت اور سلامتی کے لیے نظام چلایا ہے۔ میں جب آگے بڑھا تو دیکھا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، میں نے اس کو جگایا، دل میں خیال آیا اللہ اکبر، ایک گنہگار شراب پینے والے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا، اس کی سلامتی کا ایسا نظام ہے تو اللہ کا اس کائنات کے اندر کیسا نظام ہوگا؟ اللہ تو اللہ ہے، اس کی سلامتی ہر ایک کے لیے ہے، چاہے اس کا فرمانبردار ہو، چاہے اس کا نافرمان ہو۔ کتنے درندے ہیں جنہوں نے انسانوں کے بچوں کو پالا، کتنے بھیڑیے ہیں جنہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے انسان کے بچوں پر حملہ کیا، لیکن اٹھا کر لے گئے، اس کو کھایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سلام ہے، اس سلامتی کی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کا نظام چلا۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہم واقعہ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس موقع پر کتنے بچوں کو فرعون قتل کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں اور فرعون کے محل میں لا کر بٹھایا۔ جو فرعون بچوں کی جان لے رہا تھا، کئی بچوں کو اس نے قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محل میں لا کر بٹھایا اور بٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ کیسے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت السلام کا نتیجہ ہے کہ اس کائنات کے اندر نظام ایسا چلتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ، امیر مہدی ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ان کے خلافت میں سخت قحط پڑا، اور وہ قحط ایسا تھا کہ بیت المال جو شاہی خزانہ ہوتا ہے وہ بھی خالی ہوتا ہوا نظر آیا۔ قحط اتنا بڑا تھا
اکانومی اتنی گر رہی تھی کہ ضرورتیں انسان کی پوری نہ ہو سکی، شاہی خزانے بھی کم ہوتے ہوئے نظر آئے۔ بادشاہ بڑے بے چین، بڑے پریشان، ایک دن اپنے خادم سے، اپنے وزیر سے کہا کوئی کہانی، کوئی قصہ تو سناؤ تاکہ دل میں اطمینان ہو۔ تو خادم نے کہا میں تو غلام ہوں، میں کہاں سے میری حیثیت کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں تمہیں ضرور سنانا ہے۔ تو غلام نے ایک واقعہ سنایا، کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، اور اس جنگل کا وہ بادشاہ سارے درندے، سارے جانور اس کی خدمت میں اور اس کے سامنے حاضر رہتے تھے۔ ایک دن لومڑی کو کہیں جانا پڑا، تو اس نے ایک قصہ ہے سمجھانے کے لیے، تو لومڑی نے کہا شیر سے کہ میں کہیں کچھ عرصے کے لیے جا رہی ہوں، ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہماری حفاظت کرنا آپ کے ذمے ہے، لہذا مجھے کہیں جانا ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس میں سمجھ نہیں آ رہا اس کو کہاں چھوڑوں، لہذا میں نے یہی سوچا کہ میں آپ کی حفاظت میں دے دوں۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم اس کو سنبھالیں گے۔ شیر اس بچے کی ہمیشہ حفاظت کرتا تھا۔ لومڑی اس بچے کو اس کے حوالے کر کے نکل گئی، اور شیر اتنی حفاظت کہ اپنے پیٹھ پر بٹھاتا اور پورے جنگل کی سیر کرتا، کوئی درندہ اس لومڑی کے بچے کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن ہوا دیکھیں کیا کہ اس موقع پر ایک پرندہ عقاب شکاری شکار کی تلاش میں اوپر اڑ رہا تھا، اس کی نگاہ لومڑی کے اس بچے پر پڑی، اس نے فوراً وہیں سے جھپٹا مارا اور اس کو لے کر اڑ گیا۔ جب لومڑی سفر سے واپس آئی تو اس نے شیر سے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ دیکھو وہ تو شکاری شکار کر کے چلا گیا۔ تو لومڑی نے کہا آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بچے کی حفاظت کریں گے۔ تو شیر نے کہا ہاں میں نے کہا تھا کہ میں تمہارے بچے کی حفاظت کروں گا، کوئی زمینی جانور اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن میں کیا کروں، اوپر سے ایک آفت ایسی آئی جو میرے اختیار میں نہیں تھی اور وہ تمہارے بچے کو اٹھا کر لے کر چلی گئی۔ بادشاہ جو ہے فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے دربار میں وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا اور اللہ سے مانگنے لگا اے اللہ یہ جو آزمائش آئی ہے یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ آسمانی آفت ہے، یہ آسمانی بلا ہے، اس میں نہ ہماری بادشاہت نہ ہماری حکومت کا بس ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس آفت کو ختم فرما دے۔ لکھا ہے کچھ ہی عرصے میں اللہ نے اس قحط کو دور کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی السلام ہیں۔ جب اللہ کی صفت السلام متوجہ ہوتی ہے تو ہر چیز اس کی حفاظت میں رہتی ہے۔ جب اللہ کی صفت السلام وہاں سے ہٹ جاتی ہے، اللہ جب ہٹا لیتے ہیں اپنے حکمت کے تحت میں، پھر کوئی نہ کوئی چیز ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا ہم اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے بچوں کی، اپنی زندگیوں کی حفاظت اور اللہ کی سلامتی میں لے کر آئیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرا مال سلامتی میں رہے، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی سلامتی میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعمال بتائے، فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال کو اللہ کی سلامتی میں دینا چاہتے ہو، زکوٰۃ برابر حساب کر کے نکالو، پھر دیکھنا کہ کسی ظالم کی نگاہ تمہارے مال پر نہیں پڑتی۔ کیا وجہ ہے کہ مالوں میں نقصان آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مالی نقصان آتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اللہ اپنی سلامتی اس پر سے ہٹا لیتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ آدمی اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، یا اللہ کے حکم کو توڑ کر اس مال میں انوالو ہوتا ہے۔ مالوں کی سلامتی آتی ہے جب مالی حقوق ہم ادا کریں گے، کسی کا مالی حق میرے ذمے نہ ہو،
امانت میں خیانت کرنا، کسی کے قرض کو ادا نہ کرنا، کسی کی وراثت میرے ذمہ ہے تو اس کو ادا نہ کرنا، جیسے بھائی بہنوں کی وراثت ادا نہیں کرتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک موقع تک بطور امتحان کے رہتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے اپنی سلامتی ہٹا لیتے ہیں اور پھر وہ چیز کسی آفت کا شکار ہو جاتی ہے. میری زندگی کی حفاظت ہو آزمائشوں سے، بلاؤں سے، وائرس سے، بیماریوں سے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اس کا اہتمام کریں. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، 10 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، لیکن اس میں یحیی و یمیتو کا لفظ اضافہ ہے. یحیی و یمیتو کے ساتھ اگر کوئی پڑھے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتوں کی مسلح جماعت، مسلح کہتے ہیں ہتھیار سے لدی ہوئی ایک جماعت، اس کی حفاظت کے لیے طے کرتے ہیں جو اس بندے کی شام تک حفاظت کرتے رہتے ہیں. آدمی اپنی سلامتی میں کیسے ہے اللہ کی سلامتی میں؟ سورہ فلق، سورہ ناس کا اہتمام ہو. قرآن پاک میں سب سے آخری 2 سورتیں ہیں، محدثین فرماتے ہیں اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے. ان 2 سورتوں کو آخر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں فتنے بھی زیادہ ہوں گے، بیماریاں بھی زیادہ بڑھیں گی، مسائل زیادہ ہوں گے، لہذا ان صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام یہ ہماری زندگیوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، سلامتی کا ذریعہ ہے. اولاد کی سلامتی، صدقے کا اہتمام کریں، روزانہ صدقہ نکالیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. مسنون دعاؤں کے اندر اپنے اس میں حفاظت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک واقعہ یاد آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پڑھا کرتے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پڑھتے تھے تاکہ ان کی حفاظت ہو، وہ اللہ کی سلامتی میں ہو. روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات سے اپنے بچوں کی حفاظت فرمایا کرتے تھے اور اللہ کی سلامتی میں دیتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل پیش کیا. تو بہرکیف دوستوں کے یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کی، فتنوں کی، مصائب کی، حادثات کی. بندہ جب تک اللہ کی سلامتی میں رہے اس کی حفاظت رہے گی. جب اللہ اپنی سلامتی کی چادر ہٹا دیتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی چیز ذریعہ بن جاتی ہے. اسی لیے السلام اس اسم کا تقاضا ہے کہ ہمارے دلوں میں یقین ہو کہ سلامتی اور حفاظت صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے. ہم اپنی جان اور اپنے مال، اپنے دین اور دنیا کی سلامتی اللہ سے مانگیں. اور السلام اللہ کا اسم ہے، اس کا تقاضا ہے اس کو خوب پھیلائیں، سلام کرنے میں پہل کریں، سلامتی والے اعمال زندگی میں لائیں. یہ اللہ کے نام السلام اس اسم کا تقاضا ہے. یا سلام سلمنا وسلم منا، یا سلام سلمنا وسلم منا. اے سلام، اے سلامتی دینے والی ذات، سلمنا، ہمیں سلامتی میں رکھ. کسی قسم کی کوئی بیماری، کسی قسم کی کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف مجھ تک نہ پہنچے. وسلم منا، اور میرے ذریعے سے دوسروں کی بھی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق